ہائی دس ڈاکٹر جین اینڈ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل جین فارمیسی. آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ موسٹلی پیشنٹ جو کہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یا کچھ فرینڈس کے سامنے جو بھی ہو اس کو سامنے یہ بات شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو جب بھی یہ لوگ او پی ڈی میں آ جاتے تو تب بھی یہ کافی گلٹی لائک فرسٹریٹڈ لائک ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، اور وہ جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو اس کو کافی شرم محسوس ہوتی ہے. تو جب بھی اس بیماری کو ہم جو ہے پری میچور ایجاکولیشنز یا ریپڈ ارلی ایجاکولیشن، جس کا میننگ ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے آپ کی سیمن کی اخراج ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور ایجاکولیشنز، جو کہ آج کل ایک بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. بہت زیادہ ینگسٹر آتے ہیں، اس میں زیادہ یہ ڈیزیز کامن ہوتی ہے. سو دس ڈیزیز کے بارے میں ہم کچھ جو ہے وہ چیف کمپلائنٹ بھی پڑھیں گے، اس کی پراپر آپ کو ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز بھی دیں گے کہ اس طرح آپ یہ ٹریٹ کریں گے، اس سائیکو تھراپی کس طرح کریں گے، ایکسرسائز اسٹاپ اینڈ اسکویز ٹیکنیک کس طرح کریں گے. تو سارے کے سارے ہم اس بیماری کے جو ہے وہ ہم آج ریشنل تھراپی، اس کی چیف کمپلائنٹ، یہ سارے ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو جو بھی جو ہے پیشنٹس اس بیماری کا اس کو پرابلم ہو تو کائنڈلی یہ ویڈیو اے ٹو زی دیکھ لے، اور جو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں پڑھتا ہوں یا اس آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کائنڈلی وہ دیکھ لیں. اوکے، تو لیٹس اسٹارٹ دس پری میچور ایجاکولیشن، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں کہ سیمن کا اخراج یا جو سپرم کا اخراج ہوتا ہے. جو سپرمس آپ سے نکلتے ہیں وہ آپ سے ٹائم سے پہلے بعض اوقات کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم who have 1 منٹ سے یا 2 منٹ میں یا 3 منٹس میں اس پہ اخراج ہو جاتی ہے، جو کہ موسٹلی ایک ڈیزیز ہے. جس طرح آپ کی اور باڈی میں ڈیزیز میں ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ کی کڈنی پرابلمز آتی ہے، کچھ سر پہ درد آتے ہیں، کچھ لنگس کے پرابلم آتے ہیں، تو جس طرح وہ ایک بیماری ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے. تو آپ اس میں کوئی شرم یہ اپنے آپ میں نہ لائے، کوئی گلٹی لائک پروڈیوس نہ کرے، وہ فیل نہ کرے گلٹی. آپ کوئی فرسٹریشنس آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ نہ دے. تو یہ ایک بیماری ہے، جس طرح اور بھی باڈی پہ آرگن پہ بیماری آتی ہے، تو یہ بھی ایک خاص عضو ہے آرگن سے، تو اس میں بھی یہ ڈیزیز کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ ہے. اچھا، سب سے پہلے جب بھی ایک او پی ڈی میں پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ چیف کمپلائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایجاکولیشن دیٹ روٹینلی اکر ود لٹل سیکشول اسٹیمولیشنز اینڈ ود لٹل کنٹرول. تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائلی جو ہے روٹینلی وہ ایجاکولیٹ کرتا ہے، تو اس کی جو سیکشول اسٹیمولیشنز ہوتی ہے، جو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کی وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ یا اخراج جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے کوئکلی وہ اپنے جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی، جو کہ ہاف لائف ہم اس کو پراپرلی نارملی کہتے ہیں کہ اس کی ایجاکولیشن ٹائم بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ڈیکریز سیکشول پلیجر. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے تو موسٹلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جب کم ہو جاتی ہے تو اس کی جو سیکشول پلیجرز ہوتی ہے، جو کہ اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ پراپر پوری نہ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو پراپرلی وہ خوش نہیں رہ سکتا اپنے لائف پارٹنر سے یا جو بھی ہے اپنے آپ سے. تو وہ جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ اس کو سائیکو تھراپی بھی سائیکو پرابلمس بھی آ سکتے ہیں ڈیو ٹو پور کنٹرول آف پور ایجاکولیشنز. اس کی ٹائمنگ کم کی وجہ سے اس کو پراپرلی اس کو ڈپریشن اور انزائٹی میں وہ پیشنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی برین کی وجہ سے اس کی سیکشول جو پلیجرز ہے وہ کافی حد تک ڈیکریز ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. تھرڈ پارٹ یہ ہے کہ چیف کمپلائنٹس کے فیلنگ آف گلٹ، وہ گلٹی پروڈیوس کرتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے. امبراسمنٹ اور فرسٹریشنز، وہ مایوس بہت زیادہ کافی حد تک وہ اس طرح پیشنٹ زیادہ تر مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں تو اس کے سامنے وہ کافی حد تک وہ شیم پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ویکنیس ایریکشنز، اس کی کافی حد ویکنیس ایریکشنز، جب بھی وہ کس کے ساتھ
یا ٹچیبل ہو جاتی ہے تو وہ ایجاکولیشنس اس کی ہو جاتی ہے. اس کی کافی اس پیشنٹس کو انزائٹی ڈپریشنز یہ کافی حد تک اس میں ہوتے ہیں. لاس آف لیبیڈو اس میں جو کہ سیکشول انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی لیبیڈو ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس دیتے ہیں اپ ٹو 1 month یا اس سے بھی زیادہ. کبھی کبھار اس پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم الٹرنیٹ تھراپی پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم 12 weeks 10 weeks یہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹس ہے جو ہم دیتے ہیں آج کل موسٹلی سائیکو تھراپی ہے, بیہیورل تھراپی. سائیکو تھراپی اینڈ بیہیورل تھراپی یہ ہے کہ جو پیشنٹ جو سائیکو ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے, تو کائنڈلی وہ اپنی جو سوچ ہے وہ چینج کر لے, جو بیہیویئرس ہے وہ چینج کر لے, اپنی بیہیویئر تھراپی کر لے. اپنے دل جو ہے وہ کافی حشاش بشاش وہ جو ہے وہ گزارے. تو جب بھی اپنے ایک سیکشول ٹائمنگ آ جاتی ہے تو اس میں پراپرلی وہ اپنا ایک سیکشول بیہیویئر جو ہے وہ بھی کائنڈلی چینج کرے. اس ٹائم یا اس سائٹس پہ اس کی سوچ نہ جائے جو کہ وہ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ سیکس کرتا ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ اپنے دماغ اس ٹائم پہ نہ لگائے, اس کو وہ اس کی وجہ سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد سیکنڈ ہے ایکسرسائز. اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنیک ہوتی ہے. اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنیکس آپ اس کو اسکویزنگ کرتے ہیں پراپرلی, اس کو اپنی جو لفظ ہے اس کو نچوڑتے ہیں اس ایک سائڈس پہ دوسری سائڈس پہ اس کو نچوڑتے ہیں. کیگل ایکسرسائز کائنڈلی یو کین سرچ دا کیگل ایکسرسائز آن دا گوگلس. آپ گوگل پہ یہ کیگل ایکسرسائز اور یا یوٹیوب پہ سرچ کریں تو پراپرلی آپ کو جو نفس کے ایکسرسائز ہوتے ہیں یا پینس کے ایکسرسائز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس میں اسٹاپ اینڈ اسٹارٹس ٹیکنیک ہے, نچوڑنے والے جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ آپ اس کو پراپرلی نچوڑ دیں. تو اس کے ایک ٹیکنیک ہے, آپ اس کو جب بھی وہ ایریکشن میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, اور جب بھی اس کی ایریکشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اگین آپ سٹارٹ کر لیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے ایکسرسائز کی. اچھا اس کے بعد ہم تھرڈ میں کیپسولس میں جائیں گے. فلکس یا ڈپکس ایک گولی ہے جو کہ ہم بریک فاسٹ صبح کے ناشتے کے بعد ہم ایک لیتے ہیں, جس کی فارمولہ ہے فلاکزیٹین, جو کہ موسٹلی ایک ایکٹیویٹنگ ڈرگس ہے. آپ کی باڈی جو بھی اگر انزائٹی وہ سمٹمز ہے تو وہ ختم کر دیتے ہیں, تو آپ کی پراپرلی سیکشول کی تھرو آپ کی رسپانس اچھی ہو جاتی ہے. اچھے پاس کیپسولس ایکس وائی گریکس آپ ونس ویکلی آپ لے لیتے ہیں. یہ بھی جو کہ اسٹیمولنٹ ہے, سیکشول اسٹیمولیٹنگ کرتی ہے. ایکس وائی گریکس ایک ٹیبلٹ سے وہ آپ ونس ویکلی لیں گے, ایک ہفتے میں ایک ٹیبلٹس لیں گے. اچھا اس کے بعد ٹیبلٹ تیراگرال الٹرا ایک گولی ہر ایک رات کو نائٹ کے ٹائم ایک تیراگرال الٹرا آپ ضرور لیں گے, تو اسے بھی کافی حد تک پری میچور ایجاکولیشنز جو ہے وہ چانسز کم ہو جاتی ہے. اچھا ایک پیشنٹ ہے اگر اس سے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ سے یہ اچھا نہیں ہوتا تو ہم سیکنڈ لائن یا الٹرنیٹیو پہ جاتے ہیں. تو موسٹلی الٹرنیٹیو سے پیشنٹ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر موسٹلی الٹرنیٹیو فرسٹ ون سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو کافی حد تک یہ یہاں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اگین وہاں پہ ایک ایکسرسائز ہے سائیکو تھراپی بیہیویئر تھراپی, جو میں نے آپ کو فرسٹ پہ کہا کہ آپ سائیکو تھراپی کر لیں, بیہیویئر تھراپی کر لیں. آپ اپنا دل جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ خوش رہے, کوئی ٹینشن وغیرہ ڈپریشن یہ نہ کر لے, اور اس کے بعد آپ ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایکسرسائز اسٹارٹ اسکویز ٹیکنیک ایک ہی ایکسرسائز ہے. اس کے بعد ٹیبلٹ سیروگریٹ یا پیرگزائل 12.5 ملی گرام یا 20 ملی گرام آپ ایک ٹیبلٹس لیں پیرگزائل کا یا سیروگریٹ کا, جس کا فارمولہ ہے پیراگزیٹین. وہ بھی آپ صبح کے ناشتے کے بعد ایک ٹیبلٹ لیں تو انشاءاللہ اسے کافی حد تک آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ کیپسول ٹیسٹوفین ایف یا ٹیسٹوفین ایم جو بھی آپ اس میں سلیکٹ کر دیں, ایک یا اگر موسٹلی پرابلم زیادہ ہے تو 2 ٹیبلٹس آپ ڈیلی آپ یہ ٹیسٹوفین ایف یا ٹیسٹوفین ایم یوز کریں. اس کے ساتھ آپ ٹیبلٹ ریویٹل ملٹی 1 ٹیبلٹس او ڈی آپ یوز کریں. یہ موسٹلی یہ تھراپی آپ 4 to 6 ویک سے لے کے اگر اس پہ آپ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس سے 4 to 6 ویک سے, تو آپ میکسیمم آپ 12 ویکس پہ بھی جا سکتے ہیں اس تھراپی میں. تو اس سے کافی حد تک آپ کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اگر یہ پراپرلی آپ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس فالو کر لیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ دنیا میں یا انسانی ہیومنس باڈی میں 3 ایسے فیکٹرز ہیں یا 3 ایسے آرگنز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے برین,
اگر آپ کی برین پراپرلی کام نہیں کرتا تو آپ کی سیکشول بیہیویئر اچھی نہیں ہوگی. سیکنڈ آپ کی اسٹمک پرابلم ضرور آئے گی. اگر آپ کی اسٹمک پرابلم ہے تو آپ کی برین میں وہ ڈپریشن اینڈ انزائٹی ضرور ہوگی اور آپ کی سیکس پرابلم آئے گی. تھرڈ ون، اگر آپ کی سیکس پرابلم ہے تو آپ کی ضرور اسٹمک خراب ہوگی یا اسٹمک کی کچھ انفیکشنز ہوگی، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی برین پرابلم بھی آئے گی. تو یہ ایک ٹرائنگل ہے، برین، اسٹمک اینڈ آپ کی پینس یا آپ کی سیکشول بیہیویئر جو ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر جس جگہ بھی آپ کی پرابلمس ہوتی ہے تو دوسرا یا تیسرا اس کے ساتھ ضرور افیکٹ ہوگا. اوکے، دس آل اباؤٹ دا پریمیچور ایجاکولیشن. اگر آپ کا کوئی کویشچنز ہو تو کائنڈلی آسک، آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کافی حد تک ویڈیوز بنائیں گے ریلیٹڈ ٹو دا اس کی RX ٹریٹمنٹ کے، تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.